وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما نفضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو جاری و ساری ہے سورہ لیل کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ہم نے تفسیر تبری کے مصدر علم سے ہم نے وہ حقائق اور کچھ مطالعہ پیش کیا تھا. تو حسب وعدہ اب ایک دوسری تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہے. جو دوسری تفسیر ہے تفسیر سمرقندی. یہ اس کے جو مفسر ہیں یہ تقریباً 375 ہجری کے ہیں، یعنی یہ یوں سمجھیے کہ وہ تیسری صدی ہجری کی تھی، یہ چوتھی کی ہے. صدی بائی صدی میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں. تو اس کے اندر بھی سورہ لیل جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ لیل کے تصور میں جو روایت پیش کی گئی ہے وہ میں روایت آپ کو پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. یہ آیت کریمہ میں نے آپ کو سنا دی ہیں تمام آیات، اور ان کا نفس مضمون بھی میں نے آپ کو سنا دیا ہے. تو اس نفس مضمون کے اندر جو بات طے تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کہیں بھی کسی حرف کے ضمن میں بھی شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلہ نہیں فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ یہ دو مقابل رویوں کا تصور دیا اور دونوں رویوں کے حسب رویہ نتائج بیان کیے. تو اشقا اور اتقا مقابل رویے ہیں، مفاضلہ ان میں نہیں ہے. مفاضلے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دو فضیلت مآب ہوں حقیقتیں، اور کوئی حقیقت دوسری سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو تو اسے افضل کہیں گے اور دوسرے کو مفضول کہیں گے. تو فضیلت کا جو قاعدہ ہے وہ دو مسلمان حقیقتوں کے درمیان ہے، کلمہ گو حقیقتوں کے درمیان ہیں. مثلا دو آپس میں مسلمان جا رہے ہیں، مثلا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. کہ میرے حبیب جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جہاد کیا، آپ سے وفا کی، میرے حبیب ہم نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کے بعد میں آنے والوں کا وہ مقام نہیں ہے. اجر و ثواب کی عظمت میں، قربت کے اعتبار سے، عزت و تکریم اور وقار کے اعتبار سے، اقربیت کے اعتبار سے یہ قانون قدرت ہے. کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو کردار دیا جانا تھا وہ مالی کردار یا جانی انتہائی مشکل تھا اور مشکل ترین حالات تھے. قرآن کریم نے بھی اس بات پر کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. حبیب جنہوں نے بأسا درہ حین الباس، مشکل در مشکل پھر مشکل، جو انبار لگے ہوئے ہیں مشکلات کے، ان میں جنہوں نے آپ سے وفا کی ہے وہی صاحب وفا ہے اور صاحب صدق ہے، وہی صاحب تقویٰ ہے. تو ناظرین کرام، یہ وہ کردار ہے جسے قیامت بھی نہیں توڑ سکتی، کیونکہ یہ کردار اسلام کی طاقت بنے ہیں، اور جنہوں نے یہ کردار دیا ہے سبحان اللہ، ان کی گرد راہ کی حرمت کو ہمارا عقیدت کا سلام ہو. تو ایسے ہی وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کردار دینے والے افضل ہیں اور بعد میں کردار دینے والے مفضول ہیں، یہ ایک قاعدہ ہے. لیکن اس آیت کریمہ کا تعلق فتح مکہ سے پہلے کا ہے اور ان حالات کا ہے کہ جن حالات میں کردار دینا انتہائی مشکل تھا، وفا کرنی انتہائی مشکل تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ بیان فرمایا. اب ان دو یہ جنہوں نے بھی کردار دیا فتح مکہ سے پہلے، ان کے درمیان باہمی مفاضلہ نہیں ہے کسی بھی نص کے اندر. یہ بعد میں کردار دینے والوں کے درمیان باہمی مفاضلہ ہے.
ٹھیک ہے، وہ تو قرآن کریم کی نص ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو تراشے گئے مدد، خواہ وہ شیعہ نے تراشا ہے خواہ وہ سنیوں نے تراشا ہے، یہ دو ٹریڈ کمپنیاں ہیں الا ماشاء اللہ۔ اخلاص والے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن یہ مولوی اس کا استعمال ناجائز کرتے ہیں، خواہ وہ شیعہ کرے خواہ وہ سنی کرے، وہ دونوں قرآن سے غداری کرتے ہیں، خدا سے غداری کرتے ہیں، رسول سے غداری کرتے ہیں، امت سے غداری کرتے ہیں، اسلام سے غداری کرتے ہیں۔ آئیے اب اسی آیت کریمہ کے حوالے سے یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ سند انہوں نے بیان کی ہے، اخبرنا حدثنا احمد بن جریر قال حدثنا ابو عبد الرحمن راشد بن اسماعیل عن منصور بن وزام عن یونس بن اسحاق عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر اشترى بلالا من امیہ بن خلف و ابی بن خلف وغیرہ، یہ روایت ہے، میں وہ پیش کر رہا ہوں، اس کی سند پیش کر دی ہے کہ انہوں نے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے غلام حضرت بلال کو خریدا امیہ بن خلف سے، اور اس پر یہ انہوں نے فگر بھی بتایا کہ وہ 10 اواقم 10 اوقیہ چاندی سے خریدا انہوں نے، اور اس کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی پذیرائی میں یہ سورہ لیل کی آیات واللیل اذا یغشی سے لے کر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تک بیان کر دیا۔ یہ ہے جناب والا آیت کریمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سابقون الاولون میں سے ہے، اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ عینی شاہد تھے، تو آئیے ہم اس کی سند پر پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی ایسا ہے جو مجہول ہے، جس کا ریکارڈ ہی کہیں نہیں، ٹھیک ہے، اور ایک راوی جو ہے یہ ابو عبد الرحمن راشد بن اسماعیل کا تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، اور ایک راوی ہے یونس بن اسحاق بن ابی اسحاق، یہ 159 ہجری میں اس کی وفات ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے تقریباً 32 ہجری میں۔ اچھا 32 ہجری کہاں اور 159 کہاں، کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو عجیب اتفاق یہ ہے، اس کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے حضرت ابن مسعود وفات فرما گئے ہیں، اور یہ اٹھے اور ابن مسعود سے شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو رجالی لوگ ہیں انہوں نے جب اس کی چھان بین کی تو یہ ضعیف نکلا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ اس کی روایات سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، حجت اس کی روایت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور بڑے سارے سکم بتائے ہیں۔ ایک تو اس کی شخصیت مجروح ہے، دوسرا اس کا سما حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ کا بھی سما حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ پیدا ہو رہا ہے 33 ہجری کو، اور 32 ہجری کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وصال ہو جاتا ہے، 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو ان کی شہادت سے 2 سال پہلے یہ پیدا ہوتا ہے، تو گویا 1 سال کا تھا، 1 سال کا بچہ تو ابھی دودھ پی رہا ہوتا ہے، ہمارے مولویوں نے بنا دیا راوی، اور وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے وہ ڈرامہ بازی جو فقیر ننگی کر رہا ہے، اور اس پر بنیاد رکھ دی گئی بہت بڑے عقیدے کی۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود کو یہ لوگ جانتے نہیں، وہ ایک متبحر عالم ہے اس امت کا، فقیر، خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی زبان سے فرمایا رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عابد۔ عبداللہ ابن مسعود نے میری امت کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے وہی میرا فیصلہ ہے، اور سلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، یہ پہلا شیعہ تھا مولا کائنات کا صحابہ میں، اس کی جماعت تھی مستقل، اور وہ کہا کرتے تھے بربلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد مدینہ طیبہ میں علی سے افضل کوئی نہیں ہے۔
اب اگر علی کو ان سے افضل کہہ دیا جائے سارے صحابہ سے تو ہمارے گلے میں مروی پڑ جاتا ہے کہ تو دال ہو گیا ہے، مدل ہو گیا ہے۔ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ ابن مسعود کا مذہب ہی یہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا وہ پرچارک بھی کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک الزامی باتیں، یہ تو حدیث کا جب وقت آئے گا تو میں ادھر پیش کروں گا۔ بہرحال عبداللہ ابن مسعود سے وہ شخص بیان کر رہا ہے جس کے پیدا ہونے میں ابھی کئی سال پڑے ہیں، تو گویا جس سند میں انقطاع آ جائے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ پھر بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود چھٹے مسلمان ہیں، کم از کم اس وقت کے لوگوں سے یا بعد کے لوگوں سے یا اپنے شاگرد اور حلقہ کے لوگوں سے یہ بات کرتے، کسی سے یہ بات نہیں کی، نہ کسی سے یہ ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو جعلی مفاضلہ مولوی کرتے ہیں ہمارے بریلوی، جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، سارا ڈرامہ A to Z ڈرامہ ہے۔ شاہ صاحب تو ویسے ہی ڈرامے باز ہے نا جی، وہ بلوں میں گھس کر بیٹھ کر ڈرامہ بازی کرتے رہتے ہیں کہ جناب والا میں آیا ہوا تھا، فلاں تھا، کہاں تھا۔ جب رات آپ کو گدگدی ہوئی، خارش ہوئی، تو 1 بجے رات کے میرے گھر آ گئے ایک جاسوس بھیج کر، تو آپ اتنے دن لاہور میں بیٹھے رہے، پھر میرے پاس نہیں آئے، اور آئے بھی آپ اسی مقصد کے لیے۔ بار بار آپ کو یاسین قادری صاحب نے بھی اعتماد دلایا، مفتی اللہ رکھا صاحب نے بھی اعتماد دلایا، لیکن آپ نہیں آئے۔ آپ کو عادت ہے وہ پرانی بریلوی والی نا، یہ جینیٹک سٹیٹس میں آپ کی چیز ملی ہے، کیونکہ جب سے آپ نے اموی دین کے ٹائٹل کو دین سمجھا ہے تب سے اللہ نے آپ سے توفیق کو چھین لیا ہے، اور آپ سے وہ ہر غربت کو چھین لیا ہے، بچے بچے کا آپ مذاق بن چکے ہیں۔ بہرحال میں مطالعہ امت کو دے رہا ہوں، میرے مخاطب ہی نہیں ہیں یہ لوگ بیچارے، ان کو کیا پتا معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے بھی کسی تفسیر کے کسی ایک کونے کے ایک حرف کی ایک زبر دیر کے اندر بھی مفاضلہ نہیں کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کو سامنے رکھا ہو، شیخین کو سامنے رکھا ہو اور پھر مفاضلہ کیا ہو، عبداللہ ابن مسعود نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ تو یہ تھا جو مطالعہ حضرت اپنے یہ تفسیر جو ہے یہ 3-4 صدی ہجری میں جو لکھی گئی ہے، اور فقی ابو اللیث سمرقندی بہت بڑے عظمت مآب فقی ہیں، اور آگے وہ مقاتل کے حوالے سے اگلی آیات کا وہ تصور دیتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو جو روایت بے سند ہو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس کی سند لہو، بے سند باتیں کرنے والا خود بے اعتماد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی سند میں 3 سقم ہیں۔ ایک تو راوی کا سمع ثابت نہیں ہے، کئی سال بعد پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے باپ کا بھی روایت اپنا سمع ثابت نہیں ہے، تیسرا وہ راوی مجہول بھی ہے اس کے اندر، چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ ابن مسعود نے بھی ان آیت کو مد نظر رکھ کر شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلہ نہیں فرمایا۔ تو گویا اس تفسیر کے اعتبار سے بھی ان آیتوں کی روشنی میں یہ مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ خدا پر بھی جھوٹ، رسول پر بھی جھوٹ، قرآن پر بھی جھوٹ، اور اصحاب رسول پر بھی جھوٹ۔ تو اس جھوٹے مذہب کو ہم یک نو کے قلم مسترد کرتے ہیں، اور امت سے بھی کہتے ہیں اٹھاؤ اور ان ملاؤں کے منہ پر دے مارو۔ اس جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی نشست کے اندر ہم کریں گے۔ Like, comment, and subscribe.